الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک بات یہ بیان کر رہا تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین، جو اللہ کے پیارے پیغمبر کے دونوں نواسے تھے، فاطمہ الزہرا علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے، آپ نے ایک ایک بکرے کی قربانی کی تھی، غالباً اس لیے کہ اس وقت اتنی ہی وسعت تھی۔ اس طرح ان لوگوں کو جو ان کے ہاں زیادہ وسعت نہیں ہے، فراخی نہیں ہے، ان کے لیے بھی ایک نظیر ہے، یعنی ایک مثال ہے، ایک دلیل ہے۔ جن کے پاس اتنی وسعت نہ ہو تو ایک ہی بکری کی قربانی کر دے، عقیقہ کر دیں۔ بعض حدیث کے بعض روایات میں بجائے ایک ایک میڑھے کے دو دو میڑھوں کا بھی ذکر آتا ہے، بعض روایت، لیکن محدثین کے نزدیک سنن ابو داود کی یہ روایت زیادہ قابل ترجیح ہے، جس میں ایک میڑھے کا ذکر ہے، اور زیادہ مشہور اور معروف یہی ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ روایت ہے علی رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں عق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن بشاة وقال یا فاطمہ احلقی رأسہ وتصدقی بزنة شعرہ فضة فوزناہ وکان وزنہ درہما او بعض درہم۔ یہ روایت ترمذی شریف کی ہے۔ روایت کرتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کی طرف سے ایک قربانی کی، یعنی ایک عقیقہ کیا، یعنی ایک بکرا، ایک بکری۔ وقال یا فاطمہ، یعنی قربانی اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنی طرف سے کی، لیکن اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سے فرمایا کہ بیٹی، ان کے سر کو مڈا دو اور ان کے بال کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کر دو۔ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے اس بال کا وزن کیا تو بال کا وزن 1 درہم یا 1 درہم سے کچھ زیادہ کچھ کم تھا، وہ دے دیا گیا۔ اس حدیث میں عقیقے کے سلسلے میں قربانی کے علاوہ بچوں کے بالوں کے وزن کے برابر بھی چاندی صدقہ کرنے کا ذکر ہے، اور حقیقت میں یہ مستحب ہے، ایسا کیا جائے۔ حدیث انس کے مطابق، جو اس سے پہلے حدیث بیان کی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبزادے حسن کے بالوں کے وزن بھر چاندی صدقہ کرنے کا حضرت فاطمہ الزہرا کو جو حکم دیا تھا، حدیث کے بعد شرح کرنے والے اس کی توجیہ بیان کی ہے۔ حدیث کے شارحین میں بخاری کی بڑی شرحیں موجود ہیں احادیث کی، فتح الباری ابن حجر عسقلانی کی بھی ہے اور قسطلانی کی بھی ہے، بہت سارے شارحین ہیں۔ اس کی وجہ بیان کرتے کہ حسن کے پیدائش کے دنوں میں ان کے ماں باپ یعنی حضرت فاطمہ ہیں، حضرت علی کے یہاں اتنی وسعت نہیں تھی کہ عقیقہ کی قربانی کر سکتے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے قربانی کی، لیکن فاطمہ الزہرا اپنی بیٹی سے فرما دیا کہ بیٹی، بچوں کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کر دو۔
یہ کم قیمت کی ہے، تاکہ ان کی طرف سے بھی یعنی علی کی طرف سے اور فاطمہ الزہرا آپ کی بیٹی کی طرف سے بھی شکرانہ صدقے کی شکل میں اللہ کے حضور میں پہنچ جائے۔ ایک وجہ شارحین نے بیان کی ہے۔ اس سے مسئلہ یہ نکلا ناظرین کرام کہ عقیقہ فرض نہیں ہے، نہیں کریں گے تو بندہ گناہ گار ہوگا، یا واجب نہیں ہے، ایک سنت مؤکدہ ہے۔ اللہ نے جس کو طاقت دی ہے اسے ضرور کرنی چاہیے۔ آپ نے تاکید کی، بچے کی طرف سے 2 گنجائش نہیں تو 1 کی کرے۔ آئیے ایک مسئلہ اور آپ کے سامنے بڑا اہم پیش کر رہا ہوں، بچوں کے ناموں کے سلسلے میں۔ آج کل بچوں کے ناموں کے سلسلے میں بڑے اہم معاملات آتے ہیں، نئے نام تلاش کرتے ہیں، ایسے نام جس کا کوئی مفہوم نہیں بنتا، جس کا کوئی ترجمہ نہیں بنتا، کوئی معانی اس کے نہیں بنتے، عجیب و غریب نام رکھے جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نام کے تعلق سے کیا ہدایات دی ہیں؟ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات چھوڑی نہیں ہے دین کی، اسلام کی۔ حقوق العباد میں بچے کے پیدائش سے لے کر حقوق العباد کی جو انتہا ہوتی ہے سب کچھ اللہ کے نبی نے بیان کر دیا ہے۔ آئیے نام کے تعلق سے بھی ہم سنتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی ہدایات کیا ہیں، اور ہم مسلمانوں کو، اہل ایمانوں کو اس پر دھیان دینا چاہیے۔ نئے ناموں کی تلاش میں بڑے عجیب و غریب نام رکھ لیتے ہیں۔ پہلا نام ہے کہ تسمیہ، تسمیہ یعنی نام رکھنا۔ بچے کا اچھا نام رکھنا بھی ایک حق ہے بچے کا۔ احادیث نبوی میں اس بارے میں بڑے واضح ہدایات موجود ہیں۔ یعنی اولاد کے حقوق میں ایک بڑا اہم حق بھی یہ ہے، حقوق یہ ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھا جائے۔ ایک حدیث ہمیں ملی ہے جس میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس کسی باپ نے شکایت کی اپنے بیٹے کی، تو بعد میں بیٹا بھی آیا اور بیٹے کی اولاد کی اپنی اچھی تربیت نہیں کی، تو بیٹے نے بھی اپنی شکایت پیش کی کہ ہمارے والد نے، ہمارے ابا جان نے ہمارا نام بڑا عجیب و غریب رکھا ہے، اس کا کوئی مفہوم نہیں بنتا۔ بہرحال تو بچے کا اچھا نام رکھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں چند احادیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی معروف کتاب 14 جلدوں میں شعب الایمان، ایمان کی شاخیں کتنی ہیں، روایت کی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے چچیرے بھائی تھے ابن عباس، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی برکت کی، علم کی سمجھ کی، اور پھر دنیا کے اندر ایک بہت بڑے مفسر کی حیثیت سے سامنے آئے۔ کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ ویحسن ادبہ۔ بڑی پیاری حدیث ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بچے کا حق والد پر یہ ہے، بچے کے حقوق میں یہ ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھے، پیارا نام رکھے۔ وہ پیارا نام کیا ہے آگے انشاءاللہ ذکر کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو حسن ادب سے بھی آراستہ کرے، اچھا ادب سکھائے۔ یہ ایک حدیث ہو گئی، شرح انشاءاللہ
آگے بیان کروں گا، ایک دو حدیث بیان کرنے کے بعد پہلے حدیث سن لیجئے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے زبان کے نکلے ہوئے موتی ہیں۔ روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما ینحل الرجل ولدہ اسمہ فلیحسن اسمہ۔ ایک باپ اپنے اولاد کو، اپنے بچے کو جو تحفہ دیتا ہے، وہ تحفہ یہ ہے کہ اس کا نام رکھے۔ نام رکھے، صرف نام رکھنا ہی نہیں، فلیحسن اسمہ، اور اچھا نام رکھے۔ ماں باپ کی طرف سے سب سے بڑا تحفہ اولاد کے لیے کہ اس کا نام رکھے، اور نام بھی بہت اچھا نام رکھے۔ آئیے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ 3 احادیث مسلسل اس حصے میں آپ کے سامنے ایک بیان کر چکا ہوں۔ ایک روایت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیثیں الگ الگ ہیں، کہ تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم۔ یعنی اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں تم پکارے جاؤ گے تمہارے ناموں سے، واسماء آبائکم، اور تمہارے باپ کے ناموں سے پکارا جائے گا۔ بہت سے مقام پر یہ بات مشہور اور معروف ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ماں کے نام سے پکارے گا، لیکن یہ غلط ہے، یہ عقیدہ غلط ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، قیامت کے دن تم اپنے ناموں سے، اپنے باپ کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، فلاں بن فلاں، یعنی باپ کے نام سے۔ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ، اب اللہ کے نبی نے تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم اپنا نام اچھا رکھو۔ اگر تمہارا نام غلط رکھ دیا گیا ہے تو اس کو بدل دو۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ایسے بچے آپ کے پاس لائے گئے یا بڑے جن کے نام غلط تھے، آپ نے ارشاد کیا کہ تمہارا یہ نام ہے، تمہارا یہ نام ہے۔ آگے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اچھے نام رکھو۔ قیامت کے دن آدمی اپنے باپ کے نام سے پکارا جائے گا، ماں کے نام سے پکارا نہیں جائے گا۔ اور ایک روایت مسلم شریف کی پیش کر رہا ہوں۔ یہ روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان احب اسمائکم الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جو نام رکھتے ہو اپنے بچوں کے، ان تمام ناموں میں سب سے بہتر نام اللہ کے نزدیک عبداللہ عبد الرحمن ہے۔ تمام ناموں میں سب سے بہتر نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں بندے کی عبدیت ظاہر ہوتی ہے۔ رحمان کا بندہ، عبد یعنی عبدیت، یہ بندہ پیدا ہوا ہے، بچہ پیدا ہوا ہے ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، جو اللہ کو رب مانے کہ وہ رب العالمین ہے، وہی خالق بھی ہے، وہی رازق بھی ہے، وہی نفع نقصان کا مالک بھی ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام کے نام سے بھی پسندیدہ ناموں میں ہے۔ اگر کوئی آدمی نام رکھتا ہے انبیاء علیہم السلام کے ناموں میں،
تو اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پسند کیا ہے۔ خود اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادے کا نام ابراہیم رکھا تھا، جو ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے تھے اور بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے۔ آپ نے ابراہیم رکھا۔ ابو داود وغیرہ سنن کی جو کتابیں ہیں اس میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی آپ کی ہدایات موجود ہے کہ سمو بے اسماء الانبیاء، لوگوں اپنے بچے کا نام انبیاء علیہ السلام کے نام پر رکھو۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بچوں کے نام ایسے بھی رکھے ہیں جو معنی کے لحاظ سے اچھے تھے، اگرچہ وہ پیغمبروں کے معروف نام نہیں تھے، ابراہیم ہے، یوسف ہے، یعقوب ہے، اس کے نام نہیں تھے، لیکن نام اچھے تھے۔ مثلاً اپنے نواسوں کا نام اللہ کے نبی نے حسن اور حسین رکھا۔ ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کا نام حسن اور حسین نہیں تھا۔ ایک صحابی تھے جن کا نام کچھ غلط تھا، کیا تھا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام منذر رکھا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے ناظرین کرام، اگر غلط نام ہو تو اس کو بدل دینا چاہیے۔ ہمارے بہت سے بھائیوں میں یہ ایسی بات سننے میں آتی ہے، بلکہ دیکھنے میں آیا ہے، عبد النبی نام رکھتے ہیں، عبد الرسول نام رکھتے ہیں، عبد العلی نام رکھتے ہیں۔ عبد کا تعلق، عبدیت کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے کہ عبد یہ اللہ کا بندہ ہے۔ عبد الرسول رسول کا بندہ، عبد النبی نبی کا بندہ، اس میں شرک آتا ہے۔ ایسے ناموں سے ہمیں پرہیز کرنی چاہیے۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا کچھ اور مفید باتیں لے کر اگلے درس میں حاضر ہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔